السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ جمعہ کا دن یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ پہلی عید الفطر کے دن نماز عید کے وقت تمام شہروں بلکہ دیہاتوں میں خبر اڑ گئی کہ سکھ مسلح ہو کر اس بستی پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور بس قریب ہی آ چکے ہیں۔ ہر گھر ہر محلے میں شور مچ گیا، لوگ تیاریاں کر کے نکل آئے۔ حالانکہ بات غلط تھی، یعنی یہ ایک افواہ تھی جو کسی انجان شخص نے پھیلائی تھی۔ ہر جگہ لوگوں نے کہا کہ ابھی ایک آدمی کہہ کر گیا ہے، خبر نہیں کون تھا۔ پھر لوگوں میں فتنہ فساد شروع ہو گیا۔ ناظرین، آخر یہ شخص کون تھا جو لوگوں کو فساد میں مبتلا کر کر غائب ہو گیا؟ تو یاد رکھیے کہ جس طرح شیطان چھپ کر دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اسی طرح انسانی شکل میں ظاہر ہو کر بھی فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر خبر بغیر تحقیق نہیں پھیلانا چاہیے۔ ناظرین، شیطان انسانی صورت میں بھی نمودار ہو کر انسانوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے جب ہم کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ شیطان ایک آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کسی قوم کے پاس پہنچتا ہے، انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے۔ پھر جب لوگ پھیل جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کی بات سنی جس کی شکل تو پہچانتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے، اور وہ یہ کہتا تھا۔ ناظرین، اگرچہ یہ فرمان صحابی رسول حضرت ابن مسعود کا ہے مگر انہوں نے یہ بات اپنے خیال یا اپنی رائے سے بیان نہیں کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات بیان کی ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی شیطان انسانی بھیس بدل کر کئی مواقع پر انسانوں کے درمیان نمودار ہوا ہے۔ جیسا کہ جب مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین کا راستہ روکنے کے لیے دارالندوہ میں میٹنگ بلائی تھی جس میں مکے کے سبھی سردار شریک تھے، تو شیطان بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں وہاں آ گیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ اور پھر اس کانفرنس میں جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تجویز پیش کی تو ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی اور تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اسی طرح اگر آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قبیلہ قریش نے بدر جانے کا فیصلہ کر لیا تو ایک موقع پر امکان پیدا ہوا کہ وہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ شیطان کو بالکل بھی منظور نہ تھا۔ اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ بہرحال جب بدر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کے لیے آسمانی مدد آئی تو شیطان اپنے گروہ کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر جب کافروں کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہماری شکست کی وجہ سراقہ بن مالک بنا ہے۔ سراقہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، نہ تو مجھے قریش کی آنے کی کوئی خبر ہے اور نہ جانے کی۔ تو قریش نے کہا تم فلاں فلاں روز ہمارے پاس آئے تھے۔ اس نے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ جب سراقہ نے اسلام قبول کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، اسی طرح غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے شیطان نے یہ افواہ اڑائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی مواقع پر شیطان انسانی صورت میں لوگوں کے درمیان ظاہر ہوا ہے، اور ناظرین، شکل انسانی میں آ کر اس کا بہکانا اس کا بڑا ہی سخت فریب ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ ناظرین، یہ تاریخی حقائق کیا یہ بات ثابت نہیں کرتے کہ شیطان انسانی صورت میں اب بھی آ سکتا ہے اور جھوٹی خبر بھی پھیلا سکتا ہے، بلکہ شیطان عالم آدمی کی شکل میں آ کر لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت دنیا میں جو فساد برپا ہے، جو خون ریزی جاری ہے، اس میں اس کا ہی کردار ہو۔ انسانی صورت بدل کر کہیں سے وہ انسٹرکشنز دے رہا ہو، یا پھر وہ عالمی ادارے جو دنیا پر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں ان میں کہیں موجود ہو اور ان کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہو۔ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ آنے لگے گی۔ بہرحال ناظرین، اس پوری کائنات میں اصل دو ہی گروہ ہیں، رحمان کا گروہ اور شیطان کا گروہ، اور شیطان جتنا بھی زور لگا لے فتح و نصرت صرف رحمان کے گروہ ہی کے لیے ہے۔